اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فری گنز دینا شروع کر دیا۔ ان کی عام عوام پہلے سے ہی ٹرینڈ ہے۔ ان کو گن چلانے کا، گن پوری کھول کر بند کرنے کا اور اپنے دفاع کرنے کا پہلے سے ہی سکھایا گیا ہے۔ جب وہ سکولز میں ہوتے ہیں ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں فوجی سروس لازمی ہے، ہر ایک کو فوجی سروس کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ فوجی سروس کرنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو چھوٹ ہے جو ان کے مذہبی اسکالر ہیں یا کوئی جسمانی مزدوری وغیرہ ہے۔ آپ کو کچھ عرصہ آرمی کی سروس ضرور کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ویڈیو میں لوگ بندوقیں لے رہے ہیں ان میں کچھ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور کچھ نے ابھی آرمی سروس نہیں کی۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد جن مردوں اور عورتوں کو ٹریننگ کی ضرورت تھی، اسرائیلی گورنمنٹ نے ان کو مکمل ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ ان کو پسٹل چلانا، ان کو اپنا دفاع کرنے کی مکمل ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ جب سے نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ہر شہری ہتھیار رکھے، اس وقت سے جو پرائیویٹ اسلحہ شاپس ہیں ان میں فل رش ہے۔ کچھ نیوز رپورٹر نے بتایا کہ دکانداروں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے پاس اسلحے کا سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ رات کو لیٹ نائٹ تک دکانیں کھلی رہتی ہیں کیونکہ کسٹمرز کی اتنی لمبی کیو ہوتی ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا، جو اسلحہ بیچنے والی شاپس ہیں ان کو گورنمنٹ نے اتھرائز کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ان سے اسلحہ خریدنے آتے ہیں وہ وہیں سے ٹریننگ لیتے ہیں اور وہیں سے لائسنس لے کے جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی آج کی تیاری نہیں، یہ جب سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے وہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی بچپن سے ہی تربیت شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اندر جذبہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اسرائیل کی فوج لڑ رہی ہے، بلکہ ان کی عوام کا ہر فرد، مرد اور عورت فوج ہے۔ جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا ان کو بھی اسلحہ دے دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اسرائیل کی نظر میں جو ان کی بہترین فوج ہے وہ بھی بارڈرز پر ہے، کچھ غزہ میں لڑ رہی ہے، اور ملک کے اندر ان کی ساری عوام فوج بن گئی ہے جو ملک کے اندرونی حصے کا دفاع کر رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کا ظلم دیکھ کے، جو انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں آرمی میں جوائن کر کے، تو وہ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ آرمی جوائن نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک سپاہی بننا وہ اپنے ملک کی شناخت سمجھتے ہیں، اور جو سپاہی بننے سے انکار کرے اس کو ملک کا اور مذہب کا غدار سمجھتے ہیں۔ اور جو مذہبی اسکالر ہیں جن کو وہ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ آرمی میں نہ بھی جائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مذہبی طور پہ اپنی عوام کو، اپنی فوج کو مذہبی جذبہ دیتے رہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے لڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ مذہبی اسکالر کی بھی وہ پوری ڈیوٹی ہے ان کی۔ ابھی جو فلسطین اور اسرائیل کے اندر جنگ بندی نہیں ہو رہی، وہ ان کا مقصد ہے جو وہ جلد از جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے مذہبی اسکالر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی یہ فلسطین کا سارا ایریا کلیئر کریں تاکہ ہمارا جو مسیحا ہے، جو مسیحا وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ جلدی آئے۔ اس کے لیے آپ گراؤنڈ تیار کرو جلدی۔ وہ اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مر جاؤ گے اس جنگ میں تو جب ہمارا مسیحا آئے گا تو وہ آپ کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اسی جذبے کے تحت اسرائیلی آج جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے۔ UN میں جو جنگ بندی کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اس کے بعد اسی رات میں جب یہ پاس ہوئی تھی، اسی رات میں 400-450 میزائل داغ دیے غزہ میں۔ آج نتن یاہو نے کہا کہ ہماری جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کہ وہ 2 دن سے غزہ کے اندر گراؤنڈ آپریشن کر رہے ہیں، جبکہ اس سائڈ پہ جو ہمارے 57 اسلامک کنٹری ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہے تھے۔ آج ہم بھی تو ظلم دیکھ کر 57 مسلم کنٹریز بالکل خاموش ہیں اور ہر چیز ہم لائیو دیکھ رہے ہیں۔ جو سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب ہیں، وہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کے میچز میں بیزی ہیں، وہ مینج کر رہے ہیں سارا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہودیوں کے ربائی نے، ان کے علماء نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ عرب میں جتنے بھی ہماری جگہ تھی وہ ہم نے واپس لینی ہے۔ ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا وہ بھی ہمارا ہے۔ جب امریکہ افغانستان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا اس وقت اس نے ایک پاکستانی وفد کو ملا محمد عمر کے پاس مثال ہتکاری کے لیے بھیجا تھا، تو ملا محمد عمر نے بہت تاریخی جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، دیکھو ایک دن تم سب اس عالمی ظلم کا شکار بنو گے، ہماری باری تم سے پہلے آ گئی ہے،
مگر کل تمہاری بھی آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آج بھی ظلم دیکھ کر سب خاموش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری باری نہیں آئے گی، سب کی باری آئے گی۔